دنیا بنائی ہے نہ دنیا والوں کو بنایا ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں جانور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، کسی کو اپنے ہاتھ سے ذبح بھی کرتے ہیں، وہ بھی جاندار ہے، اس میں بھی روح تھی، اس کی موت ہمارے سامنے ہوئی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو بھی اپنے پاس بلا لینا ہے۔ اشرف المخلوقات ہے، مرتبے کے اعتبار سے سب سے بلند مرتبہ اسے ضرور ملا ہے، لیکن ہمیشہ کا قیام اس کے حصے میں بھی نہیں آیا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نیک برگزیدہ لوگ وہ بھی دنیا سے چلے گئے، مات الناس حتی الانبیاء، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کے سب سے مقدس، سب سے پاکیزہ نفوس انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے، وہ بھی اس دار دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ جب ہمیں اس بات کا بھی کامل یقین ہو گیا کہ ہم سب نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ موت کے بعد ہم سب کے لیے ایک لامحدود زندگی شروع ہونے والی ہے، عالم آخرت کی طرف ہم منتقل ہونے والے ہیں۔ سمجھدار انسان وہی ہے جو اپنے اس سفر کی تیاری کر لے، جو اس سفر کا زاد راہ لے لے، ایسا سفر جو ہم نے تنہا کرنا ہے، اکیلے کرنا ہے، کوئی دوست ساتھ نہیں جاتا ہے اس سفر میں، کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں جاتا ہے اس سفر میں، اولاد ساتھ نہیں جاتی۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کتنا پیار ہوتا ہے شاید لفظوں میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نہ کرے اگر بیٹا فوت ہو جائے، ماں سے کہا جائے اس کی قبر میں تم بھی ساتھ لیٹ جاؤ تو ماں بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ والد سے کہا جائے بیٹے کے ساتھ قبر میں تم بھی لیٹ جاؤ تو والد بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہمیں کہ یہ سفر بھی ہم نے کرنا ہے، اور سفر بھی تنہا ہم نے کرنا ہے، اکیلے ہم نے کرنا ہے۔ اچھا، اس سفر میں ہمیں کیا چیز ایسی ہے جو کام دے گی؟ کیا چیز ایسی ہے جو قبر کی تاریکی میں ہمارے کام آئے گی، قبر کی تنہائی میں ہمارے کام آئے گی؟ قبر جیسی تنگ جگہ میں ہمارے لیے کون سی چیز ہے جو کام دے گی؟ سادہ اور آسان لفظوں میں اعمال صالحہ اور ایمان، یہ وہ دو ساتھی ہیں جو میرے اور آپ کے ساتھ قبر میں بھی جائیں گے، آخرت میں بھی جائیں گے، جہاں اور کوئی نہیں ہوگا وہاں یہ اعمال اور نیک اعمال اور ایمان ہمارے ساتھ جائے۔ فرمایا اس دنیا کو بڑی چیز نہ سمجھنے لگنا کہ تمہاری تمام تر صلاحیت، تمام تر اوقات، تمام تر توجہ اسی پر ہی مرکوز رہے اور تم اپنی آخرت کو بالکل پس پش ڈال دو، ایسا نہ کرنا۔ حدیث پاک میں ایک قصہ بیان کیا گیا، ایک واقعہ بیان ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ریشم کا کپڑا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عمدہ بنا ہوا تھا، اس جیسا کپڑا پہلے یہاں نہیں آیا تھا مدینہ طیبہ میں۔ وہ جب وہ ریشم کا کپڑا آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے کو دکھانے لگ گئے، سب دیکھنے لگے اور کہنے لگے واہ واہ کتنا اچھا بنا ہوا ہے، بڑا عمدہ قسم کا یہ لباس اور کپڑا ہے، اس جیسا کپڑا تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اس کپڑے کو دیکھ کر اسے ایک بڑی چیز سمجھنے لگ گئے تھے کہ بڑا عمدہ قسم کا لباس ہے، عمدہ قسم کا کپڑا تیار کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی توجہ کو آخرت کی طرف مبذول کرانے کے لیے ارشاد فرمایا لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سعد ابن معاذ کو جو جنت میں رومال دیے ہیں وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہ صحابی تھے جو ان سے کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے تھے، سمجھانے کے لیے کہ ہم سب کے دلوں میں دنیا کی زیب و زینت کی، دنیا کی آرائش کی، دنیا کی سہولیات کی محبت رچ بس چکی ہے۔ اس کے فضائل بتانے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کہ بھی دنیا کماؤ، ہر آدمی اس سے خوب اس کے لیے تیار ہے، کون ایسا ہے جو اس کے لیے تیار نہ ہو؟
سوال صرف اتنا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی آخرت ہی بتائے گا. ابھی مولوی آخرت ہی بتائے گا بھائی، دنیا کے لیے کون ایسا نہیں ہے جس کو اپنی دنیا کی نہیں لگی ہوئی؟ ہر ذی شعور آدمی اپنے کمانے کے لیے لگا ہوا ہے. اچھی بات ہے، رزق کے حلال عین عبادت ہے، عین عبادت، بہترین عبادت ہے جو آدمی اس لیے کماتا ہے تاکہ میں سوال کی ذلت سے بچ جاؤں، تاکہ میں اپنے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی وہ پوری کروں، اولاد کی، ماں باپ کی جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی اس کو پورا کروں، اور اللہ جو مجھے مال دے اس میں سے میں غرباء پر، مساکین پر خرچ کروں. فرمایا یہ سب سے بہترین عمل ہے جو یہ انسان کرتا ہے، سب سے بہترین عمل. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم سب نے دیکھنا یہ ہے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے، اپنی قبر کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے، اپنی موت کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب ملک الموت کسی کی موت کا فرشتہ اس کی طرف آتا ہے، وہ فرشتے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، انہیں کرامن کاتبین قرآن نے کہا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو ہم کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں، وہ سارا کا سارا لکھتے چلے جاتے ہیں. میری اور آپ کی کتاب زندگی اختیار ہو رہی ہے. وہ فرشتے جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ملک الموت سے کہتے ہیں موت سے پہلے ہمارا ایک تبصرہ سن لو. یہ شخص جس کے ساتھ ہماری طویل صحبت رہی ہے، کسی انسان نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اتنا وقت نہیں گزارا ہے جتنا ان فرشتوں کے ساتھ انسان کا وقت گزرتا ہے. میاں بیوی کا بھی آپس میں اتنا اکٹھے وقت نہیں گزرا ہے جتنا ہمارے ساتھ رہنے والے فرشتوں کا ہمارے ساتھ وقت گزرا ہے. کسی کا بھی کسی دوسرے انسان کے ساتھ اکٹھے اتنا وقت نہیں گزرا ہے جتنا فرشتوں کا جو نام اعمال لکھنے والے ہیں. آپ رات کو اپنے کمبل میں سوئے ہوتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ موبائل دیکھتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، وہ فرشتے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہاں، تو وہ فرشتے کہتے ہیں ملک الموت سے کہ ہم اس شخص کے بارے میں جس کے ساتھ ہم دنیا میں ساتھ رہے، لمبا عرصہ ساتھ رہے، یہ ہمارا بھائی اور ہمارا دوست ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ تبصرہ کریں گے. تو وہ فرشتے اگر نیک انسان کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ فرشتے یوں کہتے ہیں اللہ تمہیں ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ تمہیں اپنی رضائے کاملہ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی تجھے اپنے مہمان خانے جنت میں جگہ نصیب فرمائے. تیری ذمہ داری جو ہمارے اوپر ڈالی گئی تھی اس ذمہ داری نے ہمیں ذرا برابر بھی مشقت میں نہیں ڈالا. یہ مطلب کہ تم نے اپنی زندگی بڑی محتاط گزاری ہے، تم نے گناہوں والی زندگی نہیں گزاری ہے. ہم اتنا وقت مل جاتا تھا کہ ہم اپنے رب کی تحمید کرتے تھے، اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے. ہمیں ہماری غذا ملنے کا وقت ملتا رہا ہے. جو ہمارے ساتھ فرشتے ہیں ان کے لیے غذا کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد. وہ ملائکہ کہتے ہیں ہمیں وقت ملتا رہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی تسبیح پیش کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی حمد بیان کرتے رہے. تو اس لیے تیرے ساتھ ہمارا وقت بہت اچھا گزرا ہے. اللہ تجھے بہترین بدلہ عطا فرما دے، اللہ تیری مغفرت فرما دے، اللہ تجھے جنت میں جگہ عطا فرما دے. اس کے ساتھ ہی جب وہ ملک الموت اس کی روح کو قبض کرنے لگتا ہے تو اس کی روح کو بڑا عجیب خطاب کرتا ہے. وہ اس کی روح سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اخرج الی روح و ریحان، نکل آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی راحت کی طرف. جسم میں تھی، بدن میں تھی، دنیا کی زندگی میں بہت سارے مسائل کا سامنا تھا، بہت ساری مشقتوں پر تجھے واسطہ پڑتا رہا ہے. اخرجی الی روح و ریحان. بلکہ اس سے پہلے وہ سورۃ الواقعہ کی آیات مبارکہ جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے وہ آپ اپنے سامنے رکھیں. فلولا اذا بلغت الحلقوم، کیوں نہیں جب کسی انسان کی روح اس کے حلقوم تک پہنچ جاتی ہے، ملک الموت اس کی روح کو قبض کر رہا ہوتا ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم موجود ہوتے ہو، دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ میرے بھائی کی، یہ میرے والد کی، یہ میرے عزیز کی، یہ میرے پڑوسی کی، یہ میرے جاننے والے کی روح اس کے جسم سے جدا ہو رہی ہے. وانتم حینئذ تنظرون.
اور فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا اب بھی اگر تمہیں شک ہے کہ ہمارا بس نہیں چلتا ہے کسی پر، تو اب ترجعونها ان کنتم صادقین، تم سب مل کر اس کی روح کو آج اس کے بدن میں ڈال کے دکھا دو۔ ترجعونها، سارے مل جاؤ آج، ان کنتم صادقین، تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم کسی کے بس میں نہیں، کسی کے اختیار میں نہیں، ہم اپنے اختیار میں ہیں، تو آج اس مرنے والے کی روح کو اس کے بدن میں لا کے دکھاؤ۔ ترجعونها ان کنتم صادقین۔ اب اس کے بعد قرآن کریم دو تقسیم کر دیتا ہے، دو طرح کی تقسیم کر دیتا ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، فرمایا اگر یہ دنیا سے رخصت ہونے والا شخص، اگر یہ فنا ہونے والے گھر سے بقا ہونے والے گھر کی طرف جانے والا آدمی، ان کان من المقربین، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب تھا، اس کے اعمال اچھے تھے، صاحب ایمان تھا، فاما ان کان من المقربین فروح وریحان، اس کو مبارک ہو، آج سے اس سے خوشبوئیں مل گئیں، آج سے اس کے لیے راحت کا فیصلہ ہو گیا۔ ہمارے استاد جہاں پہ اس آیت مبارکہ کو بیان فرماتے تو عجیب انداز میں تشریح کرتے تھے، میں انہی کے انداز میں آپ کے سامنے وہ بات رکھتا ہوں۔ فرماتے تھے جب اللہ کے کسی نیک بندے کی روح قبض ہوتی ہے، ملک الموت تشریف لاتے ہیں، تو ملک الموت جنت سے ریشمی رومال ساتھ لے کے آتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں ساتھ لے کے آتے ہیں، ملائکہ کی ایک جماعت استقبال کے لیے ساتھ لے کے آتے ہیں، اور ابھی تک آپ نے اپنے مرنے والے کے لیے خوشبو خریدی نہیں ہوتی ہے، خوشبو جنت سے پہلے آ چکی ہوتی ہے۔ ابھی تک تم نے اپنے مرنے والے کے لیے کفن کا انتظام کیا نہیں ہوتا ہے، جنت کا کفن اس کی روح کو پہلے پہنایا جا چکا ہوتا ہے۔ ابھی تک تم نے اپنے مرنے والے کے لیے غسل کا انتظام نہیں کیا ہوتا ہے، وہ ملائکہ کے جلوے میں ملائکہ کے ساتھ اعزاز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس کی روح کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر وہ مرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں زندگی بسر کر کے آیا ہے، تو اس کی روح کو ملک الموت خطاب کر کے کہتے ہیں اخرجی الی روح و ریحان، آجا آج اللہ کی رحمت کی طرف، آجا آج جنت کی طرف، آجا آج جنت کی بہاروں کی طرف، آجا آج جنت کی نعمتوں کی طرف۔ اور مزید اسے کہتے ہیں وجنت نعیم ورب غیر غضبان علیک، آج آج اپنے رب کی طرف، ایسا رب جو تجھ سے ناراض نہیں ہے، جو تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ یہ نیک آدمی کی روح کے ساتھ جب یہ معاملہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی میت کو جب قبر کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے، اس کی میت زبان حال سے کہہ رہی ہوتی ہے اسرعوا بی اسرعوا بی، مجھے جلدی سے میرے بہتر ٹھکانے کی طرف لے کے جاؤ، جلدی سے مجھے لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ نیک آدمی کی میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس قبر کی مٹی کو اللہ زبان حال سے قوت دیتے ہیں، یہ قبر کی مٹی اس سے مخاطب ہو کے کہتی ہے جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے کانت کنت احب الیہ، ان میں تو سب سے زیادہ مجھے محبوب تھا، اچھا لگتا تھا، پیارا لگتا تھا کہ تو میری پشت پر اللہ کا نام لیا کرتا تھا، میری پشت پر اللہ کی بندگی کیا کرتا تھا، اعمال صالحہ کیا کرتا تھا۔ آج تو میرے پاس آیا ہے تو بھی تو مجھے بہت محبوب ہے، آج میرا حسن سلوک دے، حسن سلوک دے۔ اور وہ قبر اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے، قبر میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راحت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، قبر میں اس کے لیے راحت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے؟ یہ عالم برزخ ہے، یہ پردہ ہے، دیوار ہے، اس کے معاملات اللہ ہی خوب جانتے ہیں، کیسے راحت ملتی ہے، کیا انتظام ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی خوبی سے جانتے ہیں۔ جس بات کو ہم سے مخفی رکھا گیا وہ میں کیسے بتا سکتا۔ بہرحال اتنی بات تو ہم سب کو سمجھ میں آ گئی ہے
حدیث پاک میں ایک اور جملہ فرمایا، جب کسی نیک آدمی کی روح قبض ہوتی ہے، جب کسی نیک آدمی کا دنیا سے جانا نصیب ہوتا ہے، اس کے لیے آسمان بھی ہوتا ہے، زمین بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے کے باوجود زمین و آسمان سے پوچھتے ہیں، ما یبکیکما علی عبدی، ما یبکیکما علی عبدی، کون سی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے تم میرے بندے پر رو رہی ہو؟ اے زمین، کون سی چیز ایسی تھی کہ آج تجھے رونا آ گیا میرے بندے کی موت پر؟ تو وہ زمین عرض کرتی ہے، یا باری تعالی، آج ہمیں آباد کرنے والا دنیا سے جا رہا ہے، آج وہ شخص دنیا سے چلا جا رہا ہے جو دنیا میں میری زینت کا سبب تھا، جس جگہ سے، جس میرے حصے اور قطع سے یہ گزرتا تھا، اس جگہ پہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتا تھا، تیری حمد بیان کرتا تھا، جس سے مجھے خوشی اور راحت محسوس ہوتی۔ آسمان کی وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں سے اس کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، جہاں سے آسمان کے لیے اس کے لیے فیصلے آیا کرتے تھے، وہ جگہ بھی اس کے لیے ہوتی۔ یہ میں نے عرض کیا ہے، یہ کرامن کاتبین ملک الموت کے ساتھ، وہ جو پہلے اس مرنے والے کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے مرنے والا آدمی کفر پر ہو، کافر ہو، تو وہ جو اس کے ساتھ ملک فرشتے ہوتے ہیں کرامن کاتبین، وہ موت سے پہلے اپنا ایک تبصرہ کرتے ہیں، موت سے پہلے ایک بیان کرتے ہیں، وہ اس کی روح کے ساتھ ایک خطاب کرتے ہیں اور اس کے کہتے ہیں، لعنت اللہ علیک وغضب اللہ علیک، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ رہے، دنیا میں ہمارے اوپر تیری ذمہ داری عائد کی گئی تھی کہ ہم تیرے اعمال کو لکھا کرتے تھے، ہم تیرے اعمال کو لکھا کرتے تھے، لیکن تو نے ہمیں اپنے رب کی یاد کے لیے، اپنے رب کی حمد کے لیے، اپنی تسبیح و تقدیس کے لیے، کہ جو ہماری غذا بنتی تھی اس کے لیے بھی تو نے ہمیں وقت نہ دیا، تو نے سارا وقت گناہوں میں گزارا ہے کہ تیرے گناہ لکھنے میں ہم مصروف رہے، تیرے گناہ لکھنے میں ہمارا وقت لگتا رہا، کہ ہمیں ہمارے کام میں تو نے مشقت میں ڈالا، ہمیں مشقت میں ڈالا، ہم تیرے لیے بد دعا کرتے ہیں، لا غفر اللہ لک، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، ادخلہ اللہ النار، اللہ تجھے جہنم میں داخل کرے، فبئس الصاحب، تو بہت برا ساتھی، بہت برا ساتھی۔ اس کے بعد جب ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، پھر وہی سورۃ الواقعہ کی آگے کی آیات یاد رکھیں، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ قرآن نے کہا اللہ نہ کرے اگر یہ ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتا تھا، انکار کرتا تھا، تکذیب کیا کرتا تھا، گمراہ تھا، راستے سے بھٹکا ہوا تھا، پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ اسے ملک الموت اس کی روح کو خطاب کر کے کہتا ہے، ایھا الروح الخبیث کنت فی جسد خبیث، اے خبیث روح، ناپاک روح، تو ناپاک بدن میں تھی، اخرجی، آج نکل، الی رب غضبان، ایسے رب کی طرف جو تجھ سے ناراض ہے، آج نکل اللہ کے غضب کی طرف، آج نکل تو جہنم کی آگ کی طرف کھولتے ہوئے گرم پانی کی طرف، اور آج نکل تیری زندگی کا سب سے بدترین دن ہے یہ کہ جب سے تجھے تیری ماں نے جنا ہے، سب سے زیادہ تیرے لیے عذاب کا مشکل دن آج تیرے لیے تیری موت کا وقت آتا ہے۔ اس کے لیے یہ اور آل ایمان کے لیے میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ دی، ہمیں ان واقعات میں ایک سبق ملا ہے، ان احادیث مبارکہ میں ایک سبق ملا ہے کہ میرے اور آپ کے پاس یہ زندگی امانت ہے، یہ سانسیں امانت ہے، یہ روح امانت ہے، یہ اعضاء امانت ہے، یہ صحت امانت ہے، اس ادھار کی چیز سے، اس امانت کے ساتھ ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا قرآن سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت نے اتنا غافل بنا دیا یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ مال کی کثرت کا حرص تھا، بچے سے لے کر موت کے لمحے میں جانے والا انسان، ہر آدمی اس تگ و دو میں
صبح بھی شام بھی، اٹھنا بھی بیٹھنا بھی، کس طرح سے مال اور کما لوں اور کما لوں۔ مال کمانا برا نہیں ہے، لیکن مال کی محبت میں اتنا منہمک ہو جانا کہ اپنی آخرت کو ہی بندہ بھول بیٹھے، اپنی موت کو ہی بھول بیٹھے، اپنی قبر کو ہی بھول بیٹھے، اسے آخرت ایک افسانہ نظر آنا لگے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، ان سے زیادہ مقدس کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ ہمارے سب سے زیادہ مقدس ہستیوں کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے۔ ان کو بھی ہم نے ہاتھ عطا فرمائے تھے، آنکھیں عطا فرمائی تھی، وہ بھی تمہاری طرح دنیا کمانے پہ قدرت رکھتے تھے، دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کر سکتے تھے، لیکن کیا تھا؟ اِنَّا خَلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، انہیں ہم نے آخرت کی یاد کے ساتھ خاص کر رکھا۔ ایسا نہ ہو انسان کی موت ہے اور انسان کا اس وقت تمنا کرے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنے اس دن کے لیے تیاری کر کے آیا ہوتا، اے کاش کہ میں اپنی آخرت کے لیے کچھ تیار کر کے آیا ہوتا۔ یہ وہ فرمایا حسرت ہوگی اس آدمی پر، حسرت ہوگی، لیکن سوائے حسرت کے کچھ کام نہیں بن سکے۔ تین قسم کے آدمی ہوں گے روز قیامت، تین قسم۔ ایک یہ کا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، قیامت والے دن کہے گا اے کاش، اے افسوس، میں اللہ کے معاملے میں، اللہ کے حقوق میں جو کوتاہی کرتا رہا یہ کوتاہی نہ کرتا، اے کاش کہ میں دین کے معاملات میں جو مذاق اڑاتا رہا کاش کہ میں نے ان کا مذاق نہ اڑایا ہوتا۔ ایک کی اس کی حسرت ہے، تمنا ہے، حرص ہے، لیکن فرمایا اس کی حسرت و تمنا اس کے کچھ کام نہیں آئے۔ ایک اور آدمی ہو، وہ کیا کہے گا؟ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ یہ اپنا معاملہ تقدیر پہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، جیسے آج کے بھی کو نوجوان کہتے ہیں، انہیں نماز کا کہو تو کہتے ہیں اگر اللہ توفیق دے گا تو نماز پڑھیں گے، اللہ مسجد میں بلائے گا تو ہم مسجد میں۔ بھائی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جملے کو غلط نہ لے جانا، اللہ نے سمجھانے کے لیے قرآن اتار دیا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھیج دیا ہے، تمہارے لیے روز روز نصیحت کے لیے عجیب سے عجیب واقعات پیش فرما دیے ہیں۔ اب کیا چاہتے ہیں؟ انسان کو ڈنڈے کے زور پہ مسجد میں لایا جائے؟ بھائی ہدایت تو اللہ نے دے دی ہے، ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اور کس طرح کی ہدایت چاہتا ہے انسان کہ مجھے کان سے پکڑ کے مسجد میں لایا جائے؟ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یہ گروہ ہوگا، یہ کہے گا اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی نماز پڑھتا، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی سچ بولتا، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی حلال کماتا، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی ماں باپ کی خدمت کر کے آیا ہوتا۔ یہ کہے گا اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تب میں کوئی نیکی کا عمل کرتا۔ ایک تیسرا ہوگا، وہ کہے گا لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش کہ ایک دفعہ مجھے دوبارہ واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، ایک دفعہ مجھے دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، فاکون من المحسنین، اب میں جاؤں گا تو نیکیاں کر کے آؤں گا، اب میں نیکی کے سوا اور کچھ نہیں کروں گا، فاکون من المحسنین۔ ارشاد باری تعالی بلا قد جاءتک آیاتی، اے میرے بندے تیرے پاس میری نصیحت کی آیات آ چکی، میرا پیغام تم تک پہنچ چکا، میں نے اپنی لا ریب کتاب کو منوعاً بغیر کسی زیر زبر اور الفاظ کی تبدیلی کے شہر میں، دیہات میں، اور دور میں جنگل میں بسنے والے شخص تک بھی اپنا قرآن پہنچا دیا تھا۔ اور کیا تمہیں ہدایت چاہیے تھی؟ قرآن ایک جگہ بڑے خوبصورت انداز میں مجھے اور آپ کو تنبیہ کر رہا ہے،
اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنی زندگی نہیں دی تھی جس میں نصیحت لینے والا نصیحت لے لیتا، نصیحت پکڑنے والا نصیحت لے لیتا۔ اللہ کی قسم، میں جب حاجی محمد دین صاحب کے جنازے میں آ رہا تھا تو میرا ایسے دل کانپ رہا تھا، میں مسجد کی طرف آتے ہوئے گھبرا گیا، میں نے کہا یا باری تعالیٰ آج کس شخص کا جنازہ پڑھنے لگے ہیں؟ وہ جو کل ہمیں ملتے تھے محبت کے ساتھ آ کے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ آ کے وہ محبت بھرا سلام لیتے تھے، آج ہم انہیں اپنے درمیان موجود نہیں پائیں گے، آج ہم اپنے کندھوں پہ لے کے اسے آج قبر کے سپرد کر کے آئیں گے۔ وہ سبق دے رہا تھا مجھے، درس دے رہا تھا مجھے، کہ مجھے میری موت کا درس دے رہا تھا۔ اللہ کی قسم آپ حیران ہوں گے، میں آج تاریخ لکھ رہا تھا، میں ہر بیان لکھنے آنے سے پہلے لکھتا ہوں، جب میں نے تاریخ لکھی تو تاریخ تھی 18/11/2022، تو میرے ذہن میں منظر گم گیا، میرا جو پہلا عقد نکاح ہوا، میری اہلیہ جو فوت ہوئی، ان کے ساتھ عقد نکاح کی تاریخ تھی 18/11/2011، جمعہ کا دن تھا اور آج بھی جمعہ کا دن تھا۔ میرے دل میں ایک دفعہ پھر مجھے ایک جھٹکا دیا، ہے میں کدھر جا رہا ہوں، جانا میں نے کدھر ہے، میں جا تو موت کی طرف رہا ہوں، جا تو اپنی قبر کی طرف رہا ہوں، لیکن ابھی بھی میری نکاح اس دنیا کی زندگی پر لگی ہوئی۔ اس لیے قرآن نے جھنجھوڑ کر کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال و دولت کی کثرت کے حرص نے اتنا غافل بنا دیا کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، یعنی موت تک بھی تمہیں مال 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 اور کچھ نہیں تھا۔ ایک جگہ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اب بھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ الم یعنی اب بھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے، اب تو ان کے دل اللہ کے سامنے آ جائے نا، اللہ کی یاد کے سامنے جھک جائے نا، اللہ کی یاد سے نرم ہو جائے نا۔ الم یعنی اب بھی وقت نہیں آیا، تو کب وقت آئے گا؟ عزیز دوستو، زندگی بہت قیمتی ہے، بہت مختصر ہے، ملی اس لیے ہے اپنے رب کو پہچان کر اس کی مان کے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے یہ زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق سے